پھر جس روز اس نے عائشہ کے ساتھ ان دونوں بہنوں کے کمرے کی سیٹنگ تبدیل کرنے کا پروگرام بنایا، اس صبح اس نے جہان کو اپنا نمبر میسج کر دیا بغیر کسی بات کے۔ جب وہ عائشہ کے ہمراہ بڑا بیڈ اندر رکھ کر اور چھوٹا بیڈ باہر نکال کر شاور لینے کے بعد تولیے سے بال تھپ تھپا کر سکھاتے باہر آئی تو بیڈ پہ رکھا اس کا موبائل بج رہا تھا۔ جہان کالنگ۔ اماں سے جب اس نے جہان کا نمبر لیا تھا تو صرف موبائل میں محفوظ نہیں کیا بلکہ زبانی یاد بھی کر لیا، اگر کبھی دوبارہ۔ السلام علیکم۔ اس نے ایک دل نشین مسکراہٹ کے ساتھ فون کان سے لگایا، دوسرے ہاتھ سے وہ تولیہ نرمی سے گیلے باروں میں رگڑ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ وہ بھی دوسری طرف جیسے بہت اچھے موڈ میں تھا۔ بہت اچھی، اور تم؟ جیسا پہلے تھا۔ اور تم نے فون ٹھیک کرا لیا؟ ممی کہہ رہی تھی تمہارا فون خراب ہو گیا تھا۔ ہاں، بہت کچھ خراب ہو گیا تھا، ویسے بھی 1-2 روز پہلے نیا فون لیا ہے، وہ تولیہ کرسی کی پشت پہ ڈالتے ہوئے بولی۔ پھر تو بہت جلدی نمبر دے دیا تم نے، مجھے توقع ہی نہیں تھی کہ کسی کو مجھ سے بات کرنے کی بہت جلدی ہوگی، اسی لیے۔ اچھا، آپ نے یہ طنز چھوڑو، مجھے بتاؤ تم ڈارم میں ہو؟ میں ذرا مضافات میں آیا ہوا تھا، تمہارے کیمپس سے 10 منٹ کی ڈرائیو پہ ہوں، چلو پھر ساتھ لنچ کرتے ہیں۔ اسی پل عائشہ کچھ لینے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر رک گئی۔ وہ متذبذب سی فون پہ کہہ رہی تھی، نہیں میں ابھی کیمپس تو۔ عائشہ نے لمحے بھر کو غور سے اسے دیکھا، پھر جیسے سمجھ کر سر ہلاتی آگے آئی اور رائٹنگ ٹیبل پہ رکھے مگ سے پین نکالا، نوٹ پیڈ کے اوپری صفحے پہ کچھ لکھا اور اس نے پیڈ اسے تھما دیا، پھر خود باہر چلی گئی۔ حیا نے رک کر صفحے پہ لکھے الفاظ پڑھے، سچ سے بہتر جواب کوئی نہیں ہوتا۔ حیا دوسری جانب وہ پوچھ رہا تھا، جہان میں بیوقدہ میں ہوں۔ وہ پیڈ پکڑے اس پہ لکھی تحریر کو دیکھتے ہوئے بولی، اوہ فرینڈس ٹرپ تھا کوئی؟ مجھے پہلے بتا دیتی تو۔ میں ادھر کچھ دن سے رہ رہی ہوں، میری فرینڈ کا گھر ہے ادھر، اور پھر تمہیں کیا بتاتی، تم تو ہمیشہ مصروف ہوتے ہو۔ اس نے حملے کا رخ بدلا تو وہ دفاعی پوزیشن میں آ گیا، اتنا مصروف کہاں ہوتا ہوں؟ پھر کل ملتے ہیں، تم کل بیوقدہ آ جاؤ، کیونکہ میں تو چند دن اپنی فرینڈ کے ساتھ ادھر ہی رہوں گی۔ کل میں مصروف ہوں۔ اچھا پرسوں؟ میں اگلا سارا ہفتہ مصروف ہوں، تم اپنی فرینڈ کے ساتھ انجوائے کرو، میں کام کرتا ہوں، اللہ حافظ۔ اس نے ٹھک سے فون رکھ دیا تھا۔ جہان؟ اس نے جھنجھلا کر موبائل کان سے ہٹایا۔ اس شخص کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اسے کب کیا برا لگ جائے۔ باہر سے بہاریں پھر سے آوازیں دینے لگی تھی۔ حیا یہ کریمی آئی کیا ہے؟ کوئی ہنٹ دے دو، جو بھوجے گا گفٹ اسی کا ہوگا۔ اس نے جواباً زور سے آواز دی۔ بہاریں فوراً خاموش ہو گئی۔ عبدالرحمن کا تحفہ کسی دوسرے سے شیئر کرنے کا تصور بھی اس کے لیے سہانے روح تھا۔ اس صبح وہ ابھی گہری نیند میں تھی جب موبائل اچانک بجنے لگا۔ چمکتی اسکرین پہ جہان کا نام جل بھج رہا تھا۔ اس نے خمار آلود سا ہیلو کہتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ میں فیری سے بیوقدہ آ رہا ہوں، تم پورٹ پہ پہنچ جاؤ۔ کیا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ تم آ رہے ہو؟ اس کے لہجے میں سارے زمانے کی خوشی در آئی تھی۔ ہاں، میں نے سوچا بندے کو اتنا مصروف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ہنس کر بولا۔ وہ لحاف پھینک کر باہر کو بھاگی۔ عائشہ کچن میں کام کرتی نظر آ رہی تھی، باہر کرسی پہ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ آج تم جنگل نہیں جاؤ گی، بس میں نے کہہ دیا، حلیمہ آنٹی نے کہا ہے کہ تمہیں پورا سبق یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر عائشہ، بہار نے منہ بسور کر پلیٹ پرے ہٹائی۔ عائشہ مجھے پورٹ جانا ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی چوکھٹ میں آن رکی۔ میرا کزن آ رہا ہے استنبول سے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم پہلے پورٹ چلے جائیں گے۔ ٹھیک۔ وہ اپنی خوشی چھپاتی تیار ہونے واپس بھاگ گئی۔ 2 روز قبل حلیمہ آنٹی نے عائشہ کے ہاتھ اس کے لیے ایک میرون رنگ کا شیشوں کے کام والا کرتا بھیجا تھا۔ اس نے نیلی جینس پہ وہی گھٹنوں تک آتا کرتا پہن لیا اور گیلے بال کھلے چھوڑ دیے۔ کندھوں پہ اس نے عائشہ کا میرون پونچو پہن لیا تھا۔ بہارے کو حلیمہ آنٹی کے پاس چھوڑ کر وہ دونوں فیری پورٹ پہ آ گئیں۔ فیری ابھی 5 منٹ قبل پہنچا تھا۔ ٹورسٹ کا ایک بہرے بیکراں اس سے اتر رہا تھا۔ وہ آنکھوں پہ ہاتھ کا سایہ کیے فیری سے اترتے لوگوں کو متلاشی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ تب ہی اسے جہان نظر آ گیا۔ وہ نیلی جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سامنے سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے بھی اوپر میرون سویٹر پہن رکھا تھا۔ جہان کو اپنے قریب دیکھ کر وہ بے اختیار مسکرا دی۔ جہان، اوور ہیئر۔ اس نے ہاتھ اونچا کر کے ہلایا۔ جہان نے دیکھ لیا تھا، تبھی دھیما سا مسکراتا ان کی طرف آ گیا۔ واو، تم تو ٹائم پہ پہنچ گئی۔ تھینکس۔ یہ میری فرینڈ ہے عائشہ گل، میں اسی کے ساتھ رہ رہی ہوں، اور عائشہ یہ میرا کزن ہے جہان سکندر۔ السلام علیکم۔ عائشہ نے اپنے نرم
ازلی خوش اخلاق انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اس نے مسکراتے ہوئے سر کو جنبش دی۔ تو تم ان کے بن بلائی مہمان بنی ہوئی ہو؟ ارے نہیں، بن بلائی کیوں؟ ہم نے تو خود حیا کو بسط اسرار چند دن ادھر رکنے کا کہا تھا۔ عائشہ ذرا جھپ گئی، پھر تھوڑی ہی دیر وہ رک پائی کہ اسے جنگل جانا تھا۔ وہ چلی گئی تو وہ دونوں بندرگاہ سے ہٹ کر سڑک کی ایک طرف آ گئے۔ میرون اور نیلے رنگ میں ملبوس وہ سڑک کے کنارے چلتے بالکل ایک سے لگ رہے تھے۔ تمہارا فون اتنے افراتفری میں آیا کہ میں ناشتہ بھی نہیں کر سکی۔ مین بازار میں ریسٹورنٹ کے کھلے فرنٹ سے اشتہا انگیز سی خوشبو باہر آ رہی تھی۔ پھر جاؤ اور میرے لیے بھی ناشتہ لے آؤ، مگر پے میں کروں گا۔ اس نے والیٹ نکال کر چند نوٹ نکالے۔ ترک رسم و رواج کے مطابق ادائیگی ہمیشہ میزبان کرتا ہے، اور ادھر میزبان میں ہوں جہان۔ چھوڑو ترک رسوم کو، ہم پاکستانی ہیں۔ شکر، تمہیں یاد تو رہا۔ اس نے نوٹ پکڑے اور ریسٹورنٹ کی قطار کے سمت چلی گئی۔ وہاں سڑک کی ایک طرف ریسٹورنٹ تھے، دوسری طرف قطار میں بینچ اور میزیں ایسے لگی تھیں جیسے کسی چرچ میں لگی ہوتی ہے۔ درمیان میں کھلی سرمئی سڑک تھی جو گزشتہ رات کی بارش سے ابھی تک نم تھی۔ جہان ایک بینچ پہ بیٹھ گیا اور کوہنیاں میز پہ رکھ کر دونوں مٹھیاں باہم ملا کر ہونٹوں پہ رکھے اسے دیکھنے لگا، جو سڑک کے پار ایک ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ چند ثانیے کے بعد وہ پلٹی تو اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں کافی کے کپ اور سینڈوچز رکھے تھے۔ اس نے سڑک پار کی اور ٹرے میز پہ جہان کے سامنے رکھی۔ شکریہ، اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے ایک کپ اٹھا لیا۔ اور اب تم واپس استنبول آ جاؤ، بہت رہ لیا ادھر۔ کیوں؟ کافی کا کپ لبوں تک لے جاتے ہوئے وہ ساختہ رکی تھی۔ ممی تمہیں یاد کر رہی تھیں۔ صرف ممی؟ اس نے آزردگی سے سوچا، پھر سر جھٹک کر پھیکا سا مسکرائی۔ تو پھر جہان سکندر 1 گھنٹے کی مسافت طے کر کے مجھ سے ملنے آنے کا احسان کتنے دن تک جتائیں گے؟ قریباً۔ جہان مسکرا کر کہتے کہتے رکا، اس کی آنکھوں میں الجھن بھری۔ تمہاری آنکھ پہ کیا ہوا ہے؟ اس کی نگاہیں حیا کے چہرے پر سے پھسلتی گردن پہ جا ٹکی۔ اور ہونٹ اور گردن پہ؟ تمہیں چوٹ لگی ہے؟ ہاں، بہت گہری چوٹ لگ گئی تھی۔ کیسے؟ وہ ذرا تفکر سے کہتا آگے کو ہوا اور کپ میز پہ رکھا۔ میں گر گئی تھی، بہت بری طرح سے گر گئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھی کہیں دور چلی گئی تھی۔ اوہ، اب ٹھیک ہو؟ حیا نے جواباً اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور یہ تم نے اپنی عمر سے اتنی چھوٹی لڑکی سے دوستی کرنا کب سے شروع کر دی؟ جب سے اپنی عمر والی ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ ایک بوجھل سی خاموشی دونوں کے درمیان حائل ہو گئی۔ ایک نہ ختم ہونے والے کرب نے سڑک کنارے لگے بینچز کی قطار کو گھیرے میں لے لیا۔ قریب میں ایک بچہ 3 گیندیں جو موٹے موٹے زرد لیموں سے مشابہ تھیں یوں اچھالتے ہوئے چلا آ رہا تھا کہ کوئی گیند گرنے نہ پاتی تھی۔ خیر، یہ 2 بہنیں عمر میں اتنی چھوٹی نہیں ہیں، بس چہرے سے لگتی ہیں۔ عائشہ 20 سال کی ہے اور چھوٹی بہار 9 سال کی۔ انہوں نے میری مدد کی تھی، یوں ہماری دوستی ہو گئی۔ کیسی مدد؟ میرے بالوں پہ کچھ گر گیا تھا حادثاتی طور پہ، وہ عائشہ نے اتار دیا تھا، مگر تم فکر نہ کرو، اب سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا ہے۔ مگر کچھ تو بدلا ہے حیا۔ وہ کافی کے گھونٹ لیتا ذرا الجھن سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، کچھ تو بدلا ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر گیندوں کا کرتب دکھاتے لڑکی کو دیکھنے لگی۔ ایک ڈالی تھا جو کسی نگران فرشتے کی طرح اس کا پہرا دیا کرتا تھا۔ ایک میجر احمد تھا جو اس کی خاموشی سننے کے لیے 3 گھنٹے تک فون کان سے لگائے رکھتا تھا۔ ایک عبد الرحمن تھا جو دوسرے ملک میں ہونے کے باوجود اس کی مدد کے لیے آتا تھا، اور ایک جہان سکندر تھا جو اس کی ایک وضاحت پر مطمئن ہو جاتا تھا، جو اس کے چہرے کے زخم تو دیکھ سکتا تھا مگر ان کے پیچھے اس کی جلی ہوئی روح اسے نظر نہیں آتی تھی۔ جو نظر آتا ہے وہ تو سب دیکھ لیتے ہیں، جو نہیں نظر آتا وہ کوئی ہی دیکھ سکتا ہے، اور جہان ایسے لوگوں میں شامل نہیں تھا۔ دفتن میسج ٹون بجی تو جہان نے موبائل جیب سے نکالا اور دیکھا۔ ممی کو بتا کر نہیں آیا تھا، اب ان کی تفتیش شروع ہو گئی۔ وہ پیغام کا جواب ٹائپ کرتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا، تم جتنی ان کی مانتے ہو میں جانتی ہوں، وہ مجھ سے کچھ منواتی ہی نہیں ہے، ورنہ شاید میں ان کی واقعی مانتا۔ اس نے پیغام بھیج کر سیل فون وہیں میز پہ ڈال دیا۔ حیا نے ایک نظر اس کے فون کو دیکھا۔ تو وہ سمون اسپیشل کون تھا جس نے تمہیں یہ فون گفٹ کیا تھا؟ جہان نے موبائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ تم رکھ لو، میں اور لے لوں گا، اتنے سوال پوچھتی ہو نا تم میرے فون کے بارے میں۔ حیا نے فون اس کے ہاتھ سے لے کر واپس میز پہ رکھا۔ بات کو مت ٹالو، میرے سوال کا جواب دو۔ نہیں، تم فکر نہ کرو، کسی لڑکی نے نہیں دیا تھا،
یہ میرا آفیشیل فون تھا، میری جاب کا فون، میرے باس نے دیا تھا۔ تمہارا باس؟ اس کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ مگر تم تو اپنا کام کرتے ہو نا؟ ہمیشہ سے تو اپنا کام نہیں کرتا تھا، یہ ریسٹورنٹ تو 1.5-2 سال پہلے کھولا تھا، اس سے پہلے تو بہت سی جابز کی ہیں۔ وہ زرد گیندے اچھالتے بچے کو دیکھ کر دھیما سے مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں کوئی ایسا نرم سا تاثر تھا جو حیا نے صرف ایک دفعہ پہلے دیکھا تھا، جیسے وہ کچھ یاد کر رہا تھا، کوئی گم گشتہ قصہ۔ ایک بات کہوں جہان، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اپنی جاب اور اپنا باس بہت پسند تھا۔ وہ بغور اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے بولی تو جہان نے بری طرح سے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ کیونکہ ابھی اپنے باس اور جاب کا ذکر کرتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں جو چمک اور محبت در آئی ہے نا، یہ میں نے پہلے تب دیکھی تھی جب تم ہماری کچن میں مجھے اس اسپیشل گفٹ کے بارے میں بتا رہے تھے، اور اب بھی یہ سب کہتے ہوئے تمہارا چہرہ ایک دم سے اتنا گلو کرنے لگ گیا ہے کہ مجھے لگا اس ذکر سے وابستہ کوئی خاص یاد تمہارے ذہن میں چل رہی ہے۔ تو تم چہرے پڑھنے لگ گئی ہو؟ وہ جیسے سنبھل کر مسکرایا۔ بتاؤ نا، تمہیں اپنی پچھلی جاب بہت پسند تھی؟ ہاں، بہت زیادہ۔ بڑے عیش تھے تب، اپنی راجدھانی، اپنی جگہ کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ اپنے چہرے کے تاثرات کو ہموار رکھے دوبارہ کہیں پیچھے نہ جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو وہ جاب کیوں چھوڑ دی؟ بعض دفعہ انسان کو بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی سلطنت سے خود کو خود جلاوطن کرنا پڑتا ہے۔ ان شہزادوں کے جزیروں کو ترک میں ادالار کہتے ہیں، کیونکہ یہاں ان شہزادوں کو جلاوطن کر کے بھیجا جاتا تھا جو سلاطین کو اپنے تخت کے لیے خطرہ لگتے تھے۔ وہ بات کو کہیں اور لے گیا۔ ہاں، اور میں سوچتی ہوں جہان، وہ جلاوطن شہزادے اپنے پرانے شاہانہ دور کو کتنا یاد کرتے ہوں گے، اور جو خود کو خود ہی جلاوطن کرتے ہیں ان کی یاد میں تکلیف بھی در آتی ہوگی۔ پھر اس نے دھیرے سے سر جھٹکا۔ آؤ سمندر پہ چلتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ساحل سمندر پہ پتھروں کی قطار پہ چل رہے تھے۔ ہوا سے حیا کے بال اڑ اڑ کر جہان کے کندھے سے ٹکرا رہے تھے، مگر وہ انہیں نہیں سمیٹ رہی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے قدم اٹھا رہا تھا۔ تمہارا ریسٹورنٹ کیسا جا رہا ہے؟ رینوویشن کروا رہا ہوں، اور میری لینڈ لیڈی بھی کوئی لائر کر رہی ہے میرے خلاف۔ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے پاس ایک دم سے خود کا اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا کہ وہ اتنا مہنگا لائر کر سکے۔ حیا کا دل آزردگی کے سمندر میں ڈوب کر ابھرا۔ وہ جانتی تھی کہ اچانک اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا تھا، وہ سب اس کی غلطی تھی۔ تو تم اب کیا کرو گے؟ آج کل بس چھپا ہوا ہوں، اسی لیے ریسٹورنٹ سے بھاگ کر ادھر آ گیا ہوں، ذرا لو پروفائل رکھی ہوئی ہے۔ وہ دھیرے سے ہنس کر بولا۔ تم اس سے اتنا ڈرتے ہو؟ ڈرتا تو میں فرقان ماموں اور سائمہ مامی کے سوا کسی سے نہیں ہوں۔ سمندر کی ایک تیز لہر آئی اور ان کے قدموں کو بھگو کر واپس پلٹ گئی۔ اوہ، فرقان ماموں کی بیٹی کی منگنی ہو رہی ہے، اسے اچانک یاد آیا۔ حیا حیرت سے رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ارم کی؟ کب؟ کس سے؟ کل رات مامی کا فون آیا تھا ممی کو، انہوں نے ہی بتایا تھا۔ فنکشن تو معلوم نہیں کب ہے، البتہ رشتہ طے ہو گیا ہے۔ مگر کس سے؟ فرقان ماموں کے کسی دوست کی فیملی ہے، زیادہ تفصیل مجھے نہیں معلوم، وہ شانے اچکا کر بولا۔ وہ دونوں پھر سے چلنے لگے تھے۔ ارم نہیں مانی ہوگی، تایا نے زبردستی کی ہوگی، وہ یہی سوچ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے جہان، اماں ابا اور تایا تائی کی بڑی خواہش تھی کہ ارم کا رشتہ روہیل سے ہو۔ اب پتہ نہیں تایا تائی نے کہیں اور کیوں رشتہ کر دیا۔ مگر روہیل تو… وہ کچھ کہتے کہتے ایک دم رکا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اسے لگا کہ جہان کی لبوں سے کوئی بات غیر ارادی طور پر پھسلی تھی۔ مگر روہیل کیا؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ روہیل کی تو ابھی کافی اسٹڈیز رہتی ہے۔ وہ بات بدل گیا، وہ شرطیاں کہہ سکتی تھی۔ روہیل کی پڑھائی ختم ہو چکی ہے، جب میں پاکستان واپس جاؤں گی وہ تب آنے والا ہوگا۔ جواباً جہان نے ایک گہری پرکھتی نظر اس پر ڈالی۔ تمہارا روہیل سے رابطہ ہے جہان؟ پھپھو نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ تم لوگ ان ٹچ ہو۔ اس نے اپنی پرانی الجھن کو الفاظ پہنا دیے۔ ہاں، کبھی کبھی بات ہو جاتی ہے، میں اس سے ملا تھا امریکہ میں۔ اچھا، کب؟ اس نے تو نہیں بتایا۔ وہ خوشگوار حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ پرانی بات ہے، 3 سال تو ہو ہی گئے ہیں، وہ شانے اچکا کر بولا۔ اسے بہت حیرت ہوئی تھی۔ ایک تو پتہ نہیں اس کے گھر والوں کو ہر بات اپنے تک محدود رکھنے کا شوق کیوں تھا۔ ابھی پاکستان میں اس نے اماں سے سکندر انکل کے کیس کا پوچھا تو اسے معلوم ہوا کہ اماں ابا کو سب پتہ تھا، اور اب روہیل جہان سے بھی مل چکا تھا، مگر اس نے کبھی نہیں بتایا۔ آج تو وہ روہیل سے ضرور پوچھے گی، اس نے تہیہ کر لیا تھا۔ لہریں اسی طرح امٹ امٹ کر ان کے پیر چھو رہی تھی۔ جہان، تم نے کبھی سیب چنے ہیں؟
یہاں سیپ ہوتے ہیں؟ وہ ذرا حیران ہوا۔ ہاں، تمہیں نہیں پتا؟ آؤ سیپ چنتے ہیں، ان سے موتی نکلیں گے۔ واقعی؟ اب دیکھتے ہیں کہ تمہارا موتی نکلتا ہے یا نہیں۔ وہ چیلنجنگ انداز میں مسکراتی آگے بڑھ گئی۔ ان دونوں کو ایک ہی سیپ ملے۔ حیا نے دور بیٹھے ٹورسٹ کی ایک ٹولی سے ایک بڑا چھرا لیا جو وہ فروٹ کاٹنے کے لیے لائے تھے، اور جہان کے پاس واپس پتھروں پہ آ بیٹھی۔ پہلے اس نے اپنی سیپ کھولی، وہ خالی تھی۔ مولسک پہ خون کے قطرے لگے تھے۔ اس نے مایوسی سے چھرا جہان کی طرف بڑھا دیا۔ جہان نے بلیڈ سیپ کے خول کے درز میں رکھ کر احتیاط سے اسے کاٹا اور کتاب کے مانند اسے کھول لیا۔ حیا نے گردن آگے کر کے دیکھا۔ مولسک کے خون آلود لوتھڑے کے عین اوپر قطار میں مٹر کے دانوں جتنے 3 سفید موتی جگمگا رہے تھے۔ وہ متحیر سی ان چمکتے موتیوں کو دیکھ رہی تھی۔ جہان نے چھری کی نوک سے موتی اکھاڑے، ان کو پانی سے دھویا اور جیب سے ایک ٹیشو نکال کر ان میں لپیٹا۔ یہ تمہارے ہوئے۔ اس نے ٹیشو حیا کی طرف بڑھایا۔ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ تم اتنے قیمتی موتی کسی دوسرے کو کیسے دے سکتے ہو؟ وہ ابھی تک اسی لمحے کے زیر اثر تھی۔ یہ لڑکیوں کے شوق ہوتے ہیں، میں ان کا کیا کروں گا؟ وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ تمہیں نہیں معلوم، اگر یہ بہار گل کے نکلتے تو اس کے لیے کتنے قیمتی ہوتے ہیں۔ اس کی زندگی کا واحد مسئلہ موتی ہیں، جو اس کی سیپ سے کبھی نہیں نکلتے۔ اس نے بے دلی سے ٹیشو تھام لیا۔ اسے اپنے نکلے موتیوں سے زیادہ خوشی کوئی شے نہیں دے سکتی تھی۔ شام میں وہ عائشہ کے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی روحیل سے اسکائپ پہ بات کر رہی تھی۔ جہان دوپہر میں ہی واپس چلا گیا تھا۔ وہ اس کے بعد سیدھی گھر آئی تھی۔ جب تک روحیل آن لائن نہیں ہوا وہ سوچتی رہی تھی کہ 3 سال پرانی بات روحیل نے کبھی کیوں نہیں بتائی۔ 3 سال پہلے کیا کبھی اس نے اشاروں کنایوں میں بھی بتایا کہ اسے سبین پھپھو کا بیٹا ملا تھا؟ اس کی ہر سوچ کا جواب نفی میں تھا۔ 3 سال پہلے ان کی زندگیوں میں کیا ہو رہا تھا؟ وہ شریعہ اینڈ لاء کے دوسرے سال میں تھی۔ ان کے ایک دور کے چچا کی شادی ہوئی تھی اور روحیل نے ایک دن بہت ہنگامی انداز میں کال کر کے ابا سے پیسے مانگے تھے۔ وہ ایک دم سے چونکی۔ 3-3.5 سال قبل ایک دن روحیل کا اچانک ہی فون آیا تھا۔ اس نے ابا سے 2 یا 3 لاکھ روپے منگوائے تھے۔ ابا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، مجھے واقعی ضرورت ہے۔ اور ہر کیوں کے جواب میں وہ یہی کہتا کہ پاکستان آ کر بتاؤں گا۔ حیا کو اس کی پریشانی دیکھ کر پکا یقین تھا کہ اس نے کسی دوست کی کوئی قیمتی شے گم کر دی ہے اور اس کی قیمت بھرنے کے لیے مانگ رہا ہے۔ پھر پتہ نہیں روحیل نے ابا کو وجہ بتائی یا نہیں، مگر اب سارے معاملے کو دوبارہ یاد کرتے ہوئے وہ سوچنے لگی کہ کیا ان 2 واقعات کا کوئی باہمی تعلق تھا۔ سیدھا پوچھا تو روحیل شاید چھپا جائے، اسے اندھیرے میں نشانہ باندھنا پڑے گا۔ روحیل آن لائن آ گیا تھا اور اب اس کا چہرہ اسکرین پہ نظر آ رہا تھا۔ رسمی باتوں کے بعد اس نے بغیر کسی تمہید کے پوچھا، تم نے جہان کا کون سا نقصان بھرنے کے لیے ابا سے پیسے منگوائے تھے؟ لمحے بھر کو تو روحیل کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ پھر وہ ذرا حیرت سے بولا، یہ تم سے کس نے کہا ہے؟ تم پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ تم سے جہان کا کوئی نقصان ہوا تھا نا؟ جب وہ تمہارے پاس امریکہ آیا ہوا تھا تم نے ابا سے پیسے منگوائے تھے۔ اندر ہی اندر وہ خود بھی گڑبڑا رہی تھی۔ کیا پتا ایسی کوئی بات ہی نہ ہو۔ تم سے یہ جہان نے کہا ہے؟ وہ اچنبھے سے پوچھ رہا تھا۔ جس نے بھی کہا ہو تم میرے سوال کا جواب دو روحیل۔ وہ چند لمحے خاموش رہا جیسے ششو پنج میں ہو۔ تم جہان سے کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ وہ سب کچھ بتا چکا ہے، مگر تم سے اس لیے پوچھ رہی ہوں تاکہ یہ جان سکوں کہ میرا بھائی مجھ سے کتنا جھوٹ بول سکتا ہے۔ تلخ لہجے میں کہہ کر اس نے روحیل کے چہرے کو دیکھا۔ وہاں واضح تلملاہٹ در آئی تھی۔ جذباتی بلیک میلنگ کام کر گئی تھی۔ بات جھوٹ بولنے کی نہیں ہے اور مجھے پتا ہے اس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا۔ وہ بتائے گا بھی نہیں کیونکہ اس نے مجھے بھی منع کر رکھا تھا۔ پھر بھی میں تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ پھر وہ ذرا توقف سے بولا، وہ ایک رات کے لیے بہت اچانک میرے پاس آیا تھا۔ اس کے بائیں کندھے پہ گولی لگی تھی اور اسے بروقت امداد چاہیے تھا مگر طبی امداد چاہیے تھا مگر وہ اسپتال نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کے کہنے پہ اس نے اپنی ایک ڈاکٹر فرینڈ کو بلایا جو تب اپنی ریزیڈنس کر رہی تھی۔ اس نے میرے اپارٹمنٹ میں جہان کو ٹریٹ کیا اور بینڈیج وغیرہ کیا۔ پھر جہان نے مجھے بس اتنا بتایا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے اور وہ کسی سے بھاگتا پھر رہا ہے۔ اس کے پاس ترکی کے ٹکٹ کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ اس کے پیسے مانگنے پہ میں نے ابا سے کہہ کر راتوں رات پیسے ارینج کیے تھے۔ وہ صبح ہوتے ہی واپس ترکی چلا گیا تھا۔ پھر ہفتے بعد اس نے پیسے واپس بھجوا دیے۔ بس یہی بات تھی۔ وہ حق دق سنے جا رہی تھی۔ ابا کو پتہ ہے اس بات کا؟ نہیں، اور تم مت بتانا۔ وہ پہلے ہی جہان سے متنفر رہتے ہیں۔ یہ بات بتائی تو وہ تو بس جہان کی لاپرواہی کی وجہ سے اس سے کھچے سے تھے، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ نہیں، وہ کسی اور بات پہ اس سے برگشتہ تھے۔ اب مت پوچھنا کہ وہ کیا بات تھی، میں ابھی جلدی میں ہوں، بعد میں بتا دوں گا۔ مگر اتنا یقین رکھو کہ وہ جس زخمی حالت میں میرے پاس آیا تھا مجھے وہ اسی دن سے اچھا لگنے لگا تھا۔
اور میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ سچ بول رہا تھا جب اس نے اس رات مجھے کہا تھا کہ روہیل آئی ایم ناٹ دا بیڈ گائے، بلکہ جو میرے پیچھے ہیں وہ برے ہیں۔ اور وہ دوسری بات، اس نے اصرار کرنا چاہا مگر روہیل اسے کوئی موقع دیے بغیر میز سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگا۔ اسے باہر جانا تھا اور وہ جلدی میں تھا۔ حیا نے بے دلی سے لاگ آؤٹ کیا۔ اس کا دل ایک دم بہت بوجھل ہو گیا تھا۔ اس کے گھر والے اس کو چھوٹا سمجھ کر اس سے اتنی باتیں چھپاتے کیوں تھے آخر؟ عائشہ نے لیٹتے ہوئے بہارے پہ کمبل برابر کیا، پھر ایک نظر اسے دیکھا جو بہارے کے اس طرف لیٹی چھت کو تکے جا رہی تھی۔ وہ تینوں یوں سوتی کہ بہارے درمیان میں ہوتی۔ عائشہ، اس نے عائشہ کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کیا تھا یا شاید وہ اسے پکارنے کا ارادہ پہلے سے رکھتی تھی۔ کہو۔ عائشہ پہلو کے بل لیٹی نرمی سے بہارے کے گھنگریالے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ میری سیپ سے موتی کیوں نہیں نکلتے؟ میں اتنا جھوٹ تو نہیں بولتی؟ وہ چھت کو تکتی کہنے لگی۔ تم بہارے کے فلسفے کو ذہن سے نکال دو، یہ تو رزق ہوتا ہے، کبھی نکال آتا ہے تو کبھی نہیں۔ چند لمحے کمرے کی تاریکی میں ڈوب گئے جس میں سبز نائٹ بلب کی مدھم روشنی پھیلی تھی۔ بہارے کی آنکھوں سے سانس لینے کی آواز ہولے ہولے ابھرتی رہی تھی۔ عائشہ، اس نے اسی طرح چھت کو تکتے ہوئے پھر سے پکارا۔ کیا مجھے دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے جیسے میں بہت دور نکل آتی ہوں، اتنی دور کہ میں ان باتوں سے خود کو ریلیٹ نہیں کر پاتی جو تمہاری زندگی کا حصہ ہیں۔ حیا، دور ہمیشہ ہم آ جاتے ہیں، اللہ دور نہیں جاتا۔ وہ نگاہوں کا زاویہ موڑ کر عائشہ کو سوالیہ انداز میں دیکھنے لگی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ دوریاں بہت بڑھ گئی ہیں تو انہیں ختم کرنے کی کوشش میں پہل بھی تمہیں کرنی ہوگی۔ کیسے؟ وہ بے اختیار بول اٹھی۔ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ میرا بازو مجھ سے روز یہ سوال کرتا ہے کہ میں کون ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس اس سوال کا کوئی اچھا جواب ہو۔ میں زندگی میں کچھ اچھا کرنا چاہتی ہوں۔ اس لیے تاکہ تمہاری سیپ سے موتی نکل آئے؟ نہیں، وہ ذرا خفت زدہ ہوئی، بلکہ اس لیے تاکہ مجھے اس آگ میں کبھی نہ جلنا پڑے جس سے مجھے اب بہت ڈر لگتا ہے۔ پھر اس فاصلے کو سمیٹنے کی کوشش کرو۔ کیسے؟ حیا جی، یہ جو ہمارا اللہ سے فاصلہ آ جاتا ہے نا، یہ سیدھی سڑک کی طرح نہیں ہوتا، یہ پہاڑ کی طرح ہوتا ہے۔ اس کو بھاگ کر طے کرنے کی کوشش کرو گی تو جلدی تھک جاؤ گی، جست لگاؤ گی تو درمیان میں گر جاؤ گی، اڑنے کی کوشش کرو گی تو ہوا ساتھ نہیں دے گی۔ عائشہ سانس لینے کو لہجہ بھر کے لیے رکی۔ یہ فاصلہ بیبی سٹیپ سے عبور کیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چوٹی پہ پہنچا جاتا ہے۔ کبھی بھی درمیان میں پلٹ کر نیچے اترنا چاہو گی تو پرانی زندگی کی کشش ثقل کھینچ لے گی اور قدم اترتے چلے جائیں گے، اور اوپر چڑھنا اتنا ہی دشوار ہوگا، مگر ہر اوپر چڑھتے قدم پہ بلندی ملے گی۔ سو بھاگنا مت، جست لگانے کی کوشش بھی نہ کرنا، بس چھوٹے چھوٹے اچھے کام کرنا اور چھوٹے چھوٹے گناہ چھوڑ دینا۔ عائشہ گل کا چہرہ مدھم سبز روشنی میں دمک رہا تھا۔ وہ اتنا نرم بولتی کہ جیسے گلاب کی پنکھڑیاں اوپر سے گر رہی ہوں، جیسے شہد کی ندی بہہ رہی ہو، یا جیسے شام کی بارش کے ملائم قطرے ٹپک رہے ہوں۔ تو میں کیا کروں؟ تم اپنی کوئی بہت محبوب شے اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دو۔ اس کی بات پر حیا نے لمحے بھر کے لیے سوچا۔ اس کے پاس ایسی کون سی شے تھی؟ سوانجی کے ڈھورم میں میرے پاس ایک ڈائمنڈ رنگ پڑی ہے، وہ بہت قیمتی ہے۔ قیمتی چیز نہیں، محبوب چیز قربان کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ تمہاری محبوب چیز قیمتی بھی ہو، وہ مسکرا کر بولی۔ اور میں بتاؤں کہ تمہاری محبوب ترین شے کیا ہے؟ کیا؟ تمہاری انا۔ تم اسے قربان کر دو۔ مگر کس کے لیے؟ وہ ذرا حیرت سے بولی۔ اپنے چچا کی کسی بیٹی کے لیے۔ تمہاری کوئی چچا اور ان کی بیٹیاں ہیں؟ حیا نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ تم ان کے لیے وہ کرو جو تم کبھی نہیں کرتی۔ سب سے مشکل قربانی دینا چچا کے بچوں کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ مقابلہ ان سے رہتا ہے اور سب سے زیادہ ناقدرے بھی وہی ہوتے ہیں۔ میں ان کے لیے کیا کروں؟ میں ان سے کبھی زیادتی نہیں کرتی، بس میں ان کے طنز کے جواب میں زبان پہ آئے طنز کو روک نہیں پاتی۔ حیا، یہ جو چھوٹے چھوٹے طنز اور تانے ہوتے ہیں نا، ان سے بچا کرو۔ مکہ میں چند بڑے بڑے سردار تھے جو یوں ہی چھوٹے چھوٹے طنز کر جاتے تھے، پھر کیا ہوا؟ وہ بدر سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے مر گئے۔ کوئی خراش سے مر گیا، کوئی چھوٹے سے پھوڑے سے۔ تم اپنی کزن کے لیے اپنی انا کی ضرب کو بھول جاؤ۔ میں کوشش کروں گی عائشہ،
ویسے عائشہ، وہ ذرا سے مسکرائی۔ تم بہت پیاری ہو۔ جواباً عائشہ دھیرے سے ہنس دی۔ تم بھی بہت پیاری ہو حیا۔ اور میں بھی بہت پیاری ہوں، بہارے نے بند آنکھوں سے کہا تو وہ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگیں۔ گندی بچی، تم جاگ رہی تھی؟ چلو سو جاؤ، صبح کام پہ بھی جانا ہے۔ عائشہ نے بہارے کو مصنوعی خفگی سے ڈانٹتے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آف کیا۔ سبز روشنی غائب ہو گئی، کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ صبح سویرے کچن سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کھلے بال انگلیوں سے سمیٹ کر جوڑے میں لپیٹتی چوکھٹ تک آئی۔ عائشہ کرسی پہ بیٹھی تھی اور اپنے آگے کھڑی بہارے کے بال بنا رہی تھی۔ آج گھر کے کام تھے، سو جنگل نہیں جانا تھا، تو بہارے باہر جدیسی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے جا رہی تھی۔ اب بہارے گل اکیلی جائے گی تو اچھی لڑکی بن کر جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ عائشہ نرمی سے تائید چاہتی اس کی چوٹی گوند رہی تھی۔ ٹھیک، بہار نے آج بات میں سر ہلایا۔ اور اچھی لڑکیاں جب بازار سے گزرتی ہیں تو نظریں جھکا کر گزرتی ہیں، ایسے اگر ٹھوکر لگ جائے تو؟ عائشہ نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے چوٹی کے آخری بل ایک دوسرے میں گوندے۔ جو لڑکی اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہے، اللہ اسے ٹھوکر لگنے ہی نہیں دیتا، اور جو نہیں مانتی اسے لگنے دیتا ہے۔ اس نے پونی باندھ کر نچلے بالوں کو برش کیا، پھر شانوں سے تھام کر بہارے کا رخ اپنی جانب کیا۔ اور اچھی لڑکیاں جب باہر نکلتی ہیں تو کیسے چلتی ہیں؟ بہارے کی پیشانی کے بال نرمی سے سنوارتے اس نے روز کا دہرایا جانے والا سبق پھر سے پوچھا۔ وہ ان دو لڑکیوں کی طرح چلتی ہیں جو کنویں پہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھیں۔ اور وہ دو لڑکیاں کیسے چل رہی تھیں؟ اس نے بہارے کی بھوری گھنگریالی لٹ کان کے پیچھے اڑسی۔ حیا کے ساتھ۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا تھا؟ حیا والی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں؟ وہ ہر جگہ نہیں چلی جاتی، ہر بات نہیں کر لیتی، ہر کسی سے نہیں مل لیتی۔ بہارے نے انگلیوں پہ تینوں نکات جلدی جلدی دہرائے، جیسے اسے بھاگنے کی جلدی ہو۔ اور یاد رکھنا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کرنا۔ بظاہر نرمی سے کہتے عائشہ کی آنکھوں میں وہ تنبیہ ابھری جو بہارے کو سیدھا رکھتی تھی۔ بہارے نے اس بات میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر باری باری عائشہ کے دونوں رخسار چومے۔ عائشہ گل، بہارے گل تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ وہ بھاگ کر دروازے میں آئی تو حیا اس سے ملنے کے لیے جھکی۔ اس نے اسی طرح حیا کے دونوں گال چومے۔ حیا سلیمان، بہارے گل تم سے بھی بہت پیار کرتی ہے، کہہ کر وہ باہر بھاگ گئی۔ تم بہت محنت کرتی ہو اس کی ذہن سازی کے لیے۔ وہ آگے چلی آئی۔ وہ جب تک بیدار ہوتی تھی وہ دونوں بہنیں حلیمہ آنٹی کے گھر سے قرآن پڑھ کر آ چکی ہوتی تھیں۔ کرنی پڑتی ہے، چھوٹی لڑکیاں تو نرم ٹہنی کی طرح ہوتی ہیں، جہاں موڑو مڑ جائیں گی۔ اگر وقت گزرنے کے ساتھ ٹہنی رنگ بدل لے، سوکھ بھی جائے تو بھی اس کا رخ وہی رہتا ہے، مگر جو بڑی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، وہ کانچ کی طرح ہوتی ہیں۔ اسے موڑو تو موڑتا نہیں ہے، زبردستی کرو تو ٹوٹ جاتا ہے۔ کانچ کو تراشنا پڑتا ہے، اور جب تک اس کی کرچیاں نہیں ٹوٹتی اور اپنے ہاتھ زخمی نہیں ہوتے وہ مرضی کے مطابق نہیں ڈھلتا۔ صحیح کہہ رہی ہو، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا، فون کدھر ہے؟ میرا کریڈٹ ختم ہو گیا ہے، پاکستان فون کرنا تھا۔ اوہ سوری، یہ پڑا ہے، عبد الرحمن کا فون آیا تھا تو میں نے ادھر ہی رکھ دیا، اور یہ تمہاری چائے۔ اس نے کارڈ لیس فون اور حیا کے ناشتے کا واحد جوس چائے اس کے سامنے رکھی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ بے اختیار ہی وہ پوچھ اٹھی، حالانکہ اسے پاشا میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ بس کچھ پیپرز کا پوچھ رہا تھا، اس کے کمرے میں رکھے تھے۔ بہارے تو خوش ہو گئی ہوگی اس سے بات کر کے۔ ناشتے کے برتن سمیٹتی عائشہ کے ہاتھ ذرا سست پڑے، ایک آزردگی اس کے چہرے پہ بکھر گئی۔ تم بہارے کو مت بتانا، میں نے بھی اسے نہیں بتایا، وہ اسے بات کرنے کے لیے فون نہیں کرتا، اپنے کام کے لیے کرتا ہے بس۔ وہ اداسی سے سر جھٹک کر کام کرنے لگی۔ حیا خاموشی سے فون اور چائے کا کپ لیے باہر آ گئی۔ گھاس پہ شبنم کے قطروں کی چادر چڑھی تھی، بہار کے پھول ہر سو خوشبو بکھیرے ہوئے تھے۔ وہ گھاس پہ بیٹھ کر چائے کے گھونٹ بھرتی تایا فرقان کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ فون انعام نہیں اٹھایا تھا۔ دعا سلام اور رسمی سے حال احوال کے بعد وہ بہت چپتے ہوئے لہجے میں بولی، تمہیں آج کیسے خیال آ گیا فون کرنے کا؟ عام دنوں میں حیا کو اس فکرے سے زیادہ تب کسی شے سے نہیں چڑھتی تھی۔ انسان جب کسی کو فون کرے، چاہے سال بعد ہی صحیح، تو وہ اگلے کا خیال کر کے ہی فون کرتا ہے۔ اس پہ کسی گلے سے بات کا آغاز کرنا مخاطب کو یہ کہنے کے برابر ہے کہ آئندہ یہ خیال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مگر اس نے اب زندگی میں اتنی تکلیف سہ لی تھی کہ اسے محسوس نہیں ہوا، یا پھر وہ خود ہی نظر انداز کر گئی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بھی بس مصروفیت کے باعث کر ہی نہیں پاتی۔ تم سناؤ کیسی ہو؟
اور ہاں، منگنی کی بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ ارم کا لہجہ خاصا روکھا تھا۔ چند چھوٹی چھوٹی نرم سی بات کر کے اور ارم کی چھوٹی چھوٹی تند باتوں کا نظر انداز کر کے اس نے فون رکھا تو اس کا دل پہلے سے بہت ہلکا تھا۔ اس روز شام میں عائشہ اور بہارے جب اپنے جاننے والوں میں کسی کی فوتگی پہ گئی تھی تو حیا نے گھر ٹھہرنا زیادہ مناسب سمجھا، مگر اب تنہائی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ سارا دن اکٹھے ہوتی تھیں، پھر رات کو ہوٹل گرینڈ کے گارڈز گیٹ پہ اور 2 گارڈز جدیسی کے سرے پہ آ کر پہرا دیتے تھے تو ایک تحفظ کا احساس گھیرے رہتا تھا۔ البتہ اب وہ بہت تنہائی محسوس کر رہی تھی۔ پہلے تو وہ اوپر اسٹڈی روم میں آ گئی جہاں اس کی تصاویر دیواروں پہ آویزاں تھیں۔ اسے یوں ہی اپنی تصاویر ادھر دیکھ کر ہمیشہ بہت کوفت ہوتی تھی۔ وہ میٹرو اسٹیشن کی سیڑھیوں کے دہانے پہ ذرا سی لڑکھڑائی تھی۔ ٹوٹی سرخ جوتی پاؤں سے لٹک رہی تھی۔ وہ اپنے سنہری سکوں والے فراک میں پاشا کی سیاہ کار سے نکل رہی تھی، اور بھی ترکی اور پاکستان کی بہت سی تصاویر۔ پاشا کے بندے ہر پل اس کا تعاقب کرتے تھے۔ اسے یقین تھا وہ بے دلی سے باہر آ گئی۔ اس کو بلیک میل کرنے کے لیے اس نے بہت سا سامان اکٹھا کر رکھا تھا، مگر کوئی کمزوری تو پاشا کی بھی ہوگی۔ کچھ سوچ کر اس نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا۔ گول چکر کھاتا لکڑی کا زینہ تیسری منزل تک جاتا تھا۔ وہاں پاشا کا کمرہ تھا۔ بہارے بات بے بات ذکر کرتی تھی۔ راہداری کا آخری کمرہ۔ وہ ادھر گئی تو نہیں تھی، مگر جانے میں حرج بھی نہ تھا۔ اسے گھر کے بارے میں جتنا پتا ہو اتنا اچھا تھا۔ وہ ننگے پاؤں زینے چڑھی تھی اوپر آئی۔ چابیوں کا گچھا اس نے عائشہ کی دراز سے نکال لیا تھا۔ آخری کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے چابیاں لگانی شروع کی۔ چوتھی چابی پہ لاک کھل گیا۔ اس نے دھیرے سے دروازہ دھکیلا۔ وہ بہت شاہانہ طرز کا بیڈ روم تھا۔ اونچی چھت، جھلملاتا فانوس، دیوار گیر کھڑکی کے ہلکے سرمئی مخملی پردے، قالین بھی سرمئی۔ سارا کمرہ گہرے نیلے اور سرمئی شیڈز میں آراستہ کیا گیا تھا۔ کمرے میں پرفیوم کی خوشبو پھیلی تھی۔ خوشبو پرفیوم کے بے حد قیمتی ہونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھی نازک شیشیوں کو دیکھا۔ ایک سے ایک مہنگا پرفیوم ادھر رکھا تھا۔ وہ ادھر کمرے میں ٹہلتی ہر شے کا جائزہ لیتی ہوئی الماریوں کی طرف آئی۔ ایک ایک کر کے اس نے 5 پرت کھولنے کی کوشش کی۔ پہلے 4 لاکڈ تھے، آخری کھلا تھا۔ اس نے پرت کھولا تو اندر بہت سی قیمتی نفیس 3 پیس سوٹ ہینگرز میں لٹکے تھے۔ نچلے خانے میں ایک بریف کیس رکھا تھا۔ اس نے احتیاط سے بریف کیس اٹھایا اور بیڈ پہ آ بیٹھی۔ بریف کیس لاکڈ نہیں تھا۔ حیا نے اسے کھولا۔ اندر چند فائلز رکھی تھیں اور اوپر ایک نوٹ پیڈ پہ سیاہ روشنائی سے ترکی میں کچھ نام فہرست کی صورت میں لکھے تھے۔ وہ فہرست اٹھا کر پڑھنے لگی، تب ہی بریف کیس میں سے بیپ کی آواز آنے لگی۔ وہ چونکی۔ اندر کچھ بج رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے کاغذ اندر ڈالا تو انگوٹھے پہ ایک حرف کی سیاہ روشنائی لگ گئی۔ بہت تیزی سے بریف کیس کو واپس رکھ کر بستر کی چادر کی شکن درست کرتی وہ باہر نکل آئی۔ کمرہ لاک کر کے جب وہ زینے اتار رہی تھی تو لاؤنج کا فون بج رہا تھا۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی نیچے آئی اور فون اٹھایا۔ ہیلو۔ جواباً لمحے بھر کو خاموشی چھائی رہی، پھر ایئر پیس میں سے عبدالرحمن پاشا کی آواز گونجی۔ عائشہ کدھر ہے؟ وہ دونوں کسی کے گھر گئی ہیں۔ وہ ذرا سنبھل کر بولی۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ چند لمحے کے لیے وہ خاموش رہا، پھر بولا تو اس کی آواز بے حد سرد تھی۔ آئندہ اگر آپ میرے کمرے میں گئیں یا میرے بریف کیس کو کھولنے کی کوشش کی تو اپنے پیروں پہ گھر نہیں جا سکیں گی، سمجھی؟ بہت ضبط سے بولا تھا۔ حیا کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ اس نے گھبرا کر ریسیور کریڈل پہ ڈال دیا، پھر انگوٹھے پہ لگی سیاہی کے دھبے کو کپڑے سے رگڑ کر گویا ثبوت مٹانے کی کوشش کی۔ عبدالرحمن کو کیسے علم ہوا؟ اس کا دماغ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا، البتہ اس کے اندر کوئی اسے کہہ رہا تھا کہ اب اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے، لیکن کسرے بیوقدہ اور ان بہنوں کی کشش، وہ عجیب مخمصے میں پڑ گئی۔ یہ ادا چائے کے کھیت ہیں۔ اگلے روز عائشہ نے اسے اپنی ایک عزیزہ کبرا خانم کے لہلہاتا ہوا کھیت دکھاتے ہوئے بتایا تھا۔ ادا چائے کیا ہوتی ہے؟ اس نے اس پودے کی ترکی نام کا مطلب پوچھا۔ ادا یعنی جزیرہ اور چائے یعنی ٹی۔ اوہ اچھا، ہم بھی ٹی کو چائے کہتے ہیں۔ وہ دھیرے سے ہنس دی۔ کبرا خانم ایک معمر خاتون تھی۔ ان کی فصل تیار تھی، مگر ان کے پاس کوئی ہیلپر نہ تھا جو ان کے ساتھ فصل چنتا۔ سو عائشہ کے کہنے پہ حیا نے لکڑیاں کاٹنے کے بجائے کبرا خانم کے ساتھ ادا چائے کے پتے چننے شروع کر دیے۔ چمکتے سورج اور ٹھنڈی ہوا کے امتزاج میں کام کرنا مشقت طلب تھا، مگر وہ اس فطرت کے قریب ماحول میں خوش تھی۔ کبرا خانم سے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی رہی تھی، اور جو باتیں وہ عبدالرحمن پاشا کے بارے میں کر جاتی وہ انہیں ذہن میں محفوظ کرتی جاتی۔ اسے ہوٹل گرینڈ کے معاملات میں دلچسپی ہونے لگی تھی۔ وہ اب تنہا کہیں آتی جاتی نہیں تھی۔
ورنہ کئی دفعہ اس کا جی ہوٹل گرینڈ کا چکر لگانے کو چاہا تھا۔ واپس جانے کا ارادہ اس نے فی الحال ملتوی کر دیا تھا۔ اس کی چھٹی حص کہتی تھی کہ بیوقدہ میں کچھ ہے، کچھ ایسا جو اسے اگر معلوم ہو گیا تو اس کے پاس ایک قیمتی ہتھیار آ جائے گا جو مستقبل میں اس کے کام آ سکتا ہے۔ شام میں وہ تینوں ساحل کنارے چٹائی پہ بیٹھی تھی۔ عائشہ کو آج 2 سیپ ملے تھے، سو وہ انہیں کھول رہی تھی۔ حیا اب بڑے سیپ نہیں چنتی تھی بلکہ بادام کے سائز کی سیپیوں کے خالی خول ریت سے اٹھا لیتی، اور اب انہی کے ڈھیر کو وہ ایک مالا میں پرو رہی تھی۔ ساتھ ہی بہاریں اپنے پزل باکس کے سلائڈز کو اوپر نیچے کر رہی تھی۔ حیا، میں اسے کبھی نہیں کھول پاؤں گی۔ اس کا لہجہ مایوس کن تھا۔ حیا نے ننھے خول کو سوئی میں پروتے سر اٹھا کر اس کا اداس چہرہ دیکھا، پھر گردن آگے جھکا کر اس پہ لکھی نظم کو پڑھا۔ یہ بہت آسان ہے بہارے، ٹھہرو میں تمہیں ایک ہنٹ دیتی ہوں۔ اس نے دوبارہ سے وہ نظم پڑھی، پھر سمجھ کر بولی، یہ ایک سفید چھوٹی سی آنکھ ہے جو چاندنی کے صندوق میں بند ہوتی ہے، اور وہ صندوق نمکین گہرائی میں رکھا ہوتا ہے۔ بہارے، وہ کون سی گہرائی ہے جو نمکین ہوتی ہے؟ بہارے، جو اداس نظروں سے پزل باکس کو دیکھ رہی تھی، ایک دم چونکی۔ باب 7۔ مرمرہ سمندر، نمکین پانی؟ عائشہ نے مسکرا کر ان کو دیکھتے ہوئے چھرا اپنے سیپ کے ایک طرف رکھا۔ ہاں تو بہارے، وہ کیا چیز ہے جو پانی کے اندر ایک صندوق میں ریت کے ذرے سے بنتی ہے؟ حیا، وہ مٹی کے ذرے سے بنتا ہے، اور اس کا صندوق جب قتل کیا جاتا ہے تو چھرا گھونپ کر قتل۔ وہ جوش سے بے ربط جملے بولتی عائشہ کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو ایک چاندنی سے چمکتے سیپ میں چھرا چلا رہی تھی۔ سیپ کا خول چٹخا۔ عائشہ نے کتاب کی طرح اسے کھولا۔ اندر دم توڑتے جانور پہ ایک سفید موتی جگمگا رہا تھا۔ موتی، پرل، پورے 5 حروف۔ بہارے خوشی سے چلائی اور پھر جلدی جلدی ڈبے کے کوٹ بار کی سلائڈز اوپر نیچے کرنے لگی۔ وہ اب اس پہ پرل لکھ رہی تھی۔ حیا اور عائشہ بے اختیار اپنا کام چھوڑ کر آگے کو ہو کر اسے دیکھنے لگیں۔ جیسے ہی بہارے آخری حرف ایل سامنے لائی، کلک کی آواز کے ساتھ باکس کے سلائڈ سے دروازہ باہر کو کھلا۔ حیا کی توقع کے برعکس وہ باکس اوپر ڈھکن کے بجائے سائڈ کی دراز سے کھلتا تھا۔ دراز میں سیاہ مخملی کپڑا بچھا تھا اور اس پہ ایک نازک سا نیکلس رکھا تھا۔ نیکلس دراصل پلیٹینیم کی زنجیر تھی جس پہ ہر 2 کڑیاں چھوڑ کر ننھے ننھے ہیرے لٹک رہے تھے۔ زنجیر کے بالکل وسط میں ہیرے کے بجائے 3 کڑیاں لٹکتی تھیں جن کے آخر سرے پہ ایک سفید موتی پرویا ہوا تھا۔ وہ تینوں مبہوت سی اس بیش قیمت جگمگاتے ہوئے نیکلس کو دیکھ رہی تھی۔ بہارے، یہ تو وہی موتی ہے جو تمہاری سیپ سے نکلا تھا، جو تم نے عبد الرحمن کو دے دیا تھا۔ عائشہ ششدر سی اس موتی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، یہ تو وہی ہے۔ عبد الرحمن نے وہ مجھے گفٹ کر دیا، اور وہ بھی اتنے خوبصورت انداز میں۔ حیا بس اتنا ہی کہہ سکی۔ اسے اس تحفے کو دینے کے انداز نے بہت متاثر کیا تھا۔ بہارے نے اپنی ننھی انگلیوں سے نیکلس اٹھایا اور گردن سے لگایا، پھر چہرہ اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ یہ کیسا لگ رہا ہے؟ اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ بہت پیارا۔ عبد الرحمن نے مجھے کتنا پیارا گفٹ دیا ہے، اللہ اللہ، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ اپنے پرس سے آئینہ نکال کر اب ہر زاویے سے اس کو اپنی گردن سے لگا لگا کر دیکھ رہی تھی۔ تم عبد الرحمن کو ضرور تھینک یو کرنا۔ اللہ اللہ، بہارے کی خوشی بیان سے باہر تھی۔ حیا، میں تم سے بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہوں نا؟ ہاں، تم مجھ سے بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ مسکرا کر اسے تسلی دیتی سیپ کے خول اٹھانے لگی۔ ابھی اسے پوری مالا بنانی تھی۔ حیا، تم میری تصویر کھینچو، میں اسے سر پہ کراؤن کی طرح پہنتی ہوں کیونکہ میں پرنسس ہوں نا۔ وہ نیکلس اپنے سر پہ تاج کی طرح پہنے اٹھ کر ساحل پہ جا کھڑی ہوئی۔ اس نے وہ تحفہ 2-2.5 ماہ بعد کھولا تھا، سو آج اس کا دن تھا۔ دھیان سے بہارے، ہوا تیز ہے۔ سمندر کی طرف پشت کیے کھڑے بہارے نے عائشہ کی بات نہیں سنی تھی۔ حیا نے موبائل نکال کر کیمرہ آن کیا، پھر موبائل چہرے کے سامنے لا کر بہارے کو فوکس کیا۔ پرنسس، اب تم ذرا مسکراؤ۔ بہارے بڑے معصوم انداز میں مسکرا دی۔ اسے بے اختیار بیوقدہ کے بازار میں سڑک کے وسط میں کھڑی بہارے یاد آ گئی جس کے گرد سیاحوں کا جمکھٹا لگا تھا۔ ریڈ کارپٹ شو پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ اسی لمحے ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور ساتھ پانی بھی۔ اس سے پہلے کہ اس میں کسی کی کچھ بھی سمجھ میں آتا، بہارے کے سر سے نیکلس اڑتا ہوا پانی میں جا گرا۔ وہ بوکھلا کر پلٹی اور پھر اس کی چیخیں ہر سو بلند ہوئیں۔ حیا تیزی سے اٹھی، گود میں رکھی لڑی گر گئی، سیپیوں کے خول بکھر گئے۔ وہ بھاگ کر پانی میں آئی۔ بہارے چیختی ہوئی پانی میں ہاتھ مارتی اپنا نیکلس تلاش کر رہی تھی جو لہر اس کا نیکلس چھین کر لے گئی تھی۔ وہ واپس جا رہی تھی۔
حیا ننگے پیر بھاگتی ہوئی لہر کے پیچھے گئی، مگر پانی جیت گیا، لہر پلٹ گئی، ہار پانی میں گم ہو گیا۔ بہاریں زور زور سے روتے ہوئے چیخ رہی تھی، میرا نیکلس حیا، میرا نیکلس! عائشہ پیچھے سے اسے بازوؤں میں لیے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ کسی بے آب مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے خود کو چھڑا رہی تھی۔ حیا آگے مت جاؤ، پانی گہرا ہے، وہ گم جائے گا۔ عائشہ اسے آواز دے رہی تھی، مگر وہ سب کچھ بھلائے بیوقدہ کی شہزادی کی تاج ڈھونڈ رہی تھی۔ ساحل کی گیلی ریت، پانی، سمندر، وہ پانی میں ہاتھ مارتی پوری طرح بھیگ چکی تھی، مگر نیکلس کہیں نہیں تھا۔ اس نے تھک کر اپنے عقب میں دیکھا، جہاں عائشہ بمشکل آنسو روکے تڑپتی بلکتی بہاریں کو پکڑے کھڑی تھی۔ عائشہ میرا نیکلس، عائشہ مجھے نیکلس واپس لا دو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی عائشہ کے بازو خود سے ہٹانے کی سعی کر رہی تھی۔ نیکلس وہاں کہیں بھی نہیں تھا، اسے نمکین گہرائی واپس اپنے اندر لے گئی تھی۔ بہاریں کی زندگی کا پہلا اور واحد موتی اس سے کھو گیا تھا۔ بہاریں، میں نے بہت ڈھونڈا، مگر دیکھو جو اللہ کی مرضی۔ وہ واپس آئی اور اپنے گیلے ہاتھوں میں بہاریں کے ہاتھ تھام کر کہا۔ بہاریں کچھ نہیں سن رہی تھی، وہ گردن ادھر ادھر مارتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے نیکلس واپس لا دو، کوئی مجھے نیکلس واپس لا دو۔ وہ انگریزی اور پھر ترک میں ایک ہی بات دہراتی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ حیا کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا پڑا، اسے لگا وہ خود بھی ابھی ابھی رو دے گی۔ وہ بمشکل لب بھیج کر ضبط کیے ہوئے تھی، پا کر کھو دینے کا دکھ وہ پہچانتی تھی، جب اس کا جنجر بریڈ ہاؤس ٹوٹا تھا، جب استقلال اسٹریٹ کی اس شاپ میں ڈی جے سر پکڑ کر گر گئی تھی۔ پا کر کھو دینے سے بڑا کرب کوئی نہیں ہوتا۔ اس شام وہ دونوں بمشکل بہاریں کو سنبھالتی گھر واپس لائی تھیں، اور اب لیونگ روم میں بڑے صوفے پہ بیٹھی تھیں، یوں کہ بہاریں درمیان میں تھی اور اسے حیا نے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی اور کھڑکیوں کے پار اندھیرا اتر آیا تھا۔ آتش دان میں مصنوعی لکڑیاں بھڑک رہی تھیں۔ بہاریں اسی طرح روئے جا رہی تھی، اس کے پاس آنسوؤں کا مرمرہ تھا جو ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ بہاریں، میں تمہیں اور نیکلس لا دوں گی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی روئے جا رہی تھی، بالکل اس جیسا لا دوں گی، پرومس۔ مگر وہ عبد الرحمن کے گفٹ نہیں ہوگا۔ عبد الرحمن تمہیں خود ویسے ہی نیکلس گفٹ کرے گا، میں اسے کہوں گی، مگر اس میں میرا موتی نہیں ہوگا۔ عائشہ، ممی! وہ روتے روتے اپنی ماں کو یاد کرتی تو کبھی عائشہ کو پکارتی۔ عائشہ سر گھٹنوں پہ رکھے مغموم سی بیٹھی تھی۔ تمہارا جب دوبارہ موتی نکلے گا تو میں اسے اس نیکلس میں پرو دوں گی۔ مگر بہاریں اس کی کوئی بات نہیں مان رہی تھی۔ اس کے لیے اس نیکلس کا متبادل کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، ہر شے کا متبادل نہیں ہوا کرتا۔ بہاریں، اب بس کرو۔ جب وہ سر پٹخ پٹخ کر مزید بلند آواز میں رونے لگی تو عائشہ نے برہمی سے ڈانٹا، وہ کب سے تمہیں منا رہی ہے اور تم ہو کہ بدتمیزی کیے جا رہی ہو؟ جواباً بہاریں نے غصے اور پانی سے بھری آنکھوں سے عائشہ کو دیکھا۔ تم مین ہو عائشہ، تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ عبد الرحمن مجھے گفٹ دے؟ ہاں؟ عائشہ ہکا بکا رہ گئی۔ میں ایسی ہوں؟ تمہیں پتا ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں، تم مین ہو۔ وہ آگے بڑھ کر اپنی چھوٹی چھوٹی مٹھیوں سے عائشہ کے گھٹنے پہ مکے مارنے لگی۔ حیا نے پیچھے سے اسے بازوؤں میں لیتے ہوئے ہٹایا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے؟ عائشہ روحان سی ہو گئی۔ تم لڑ رہی تھی عبد الرحمن سے، وہ اسی لیے انڈیا چلا گیا کیونکہ تم اس سے لڑ رہی تھی۔ تم نے اسے تھپڑ بھی مارا تھا اور تم نے اس سے کہا تھا کہ وہ بہاریں گل سے بے تکلف نہ ہوا کرے، وہ تمہاری وجہ سے یہاں سے گیا ہے، میں نے خود دیکھا تھا سوراخ سے۔ عائشہ کا چہرہ یک دم سرخ پڑ گیا، اس کی آنکھوں میں جیسے بہت سے زخم ابھرے۔ سنو بہاریں، وہ آگے بڑھی اور ایک دم بے حد جارحانہ انداز سے بہاریں کے کندھے دبوچ کر اس کا چہرہ سامنے کیا۔ عبد الرحمن ہمارا نہیں ہے اور وہ جلد یا بدیر ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تم گندی ہو، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں جھوٹ نہیں بولتی، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ اب میری بات غور سے سنو۔ اس نے غصے سے بہاریں کو جھٹکا دیا۔ عبد الرحمن مر گیا ہے ہمارے لیے۔ ایک جھٹکے سے اس نے بہاریں کے کندھے چھوڑے اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی اوپر چلی گئی۔ بہاریں کے آنسو ایک دم سے رک گئے، وہ بالکل ساکت اور جامد ہو چکی تھی، لب آپس میں پیوست کیے وہ گویا سانس روکے بیٹھی تھی۔ بہاریں، اس نے تعصب سے اسے پکارا۔ وہ ایک دم اٹھی اور بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا، ان کے مشترکہ بیڈ روم کا دروازہ کھلا تھا اور بہاریں بیڈ پہ چت لیٹی نظر آ رہی تھی۔ اب اسے چھیڑنا نامناسب تھا، سو وہ عائشہ کی تلاش میں سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ عائشہ چھت پہ تھی، وہ ٹیرس کی ریلنگ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے پیچھے کھلا سیاہ آسمان تھا اور نیچے جدیسی کے اونچے پولز کی مدھم بتیاں۔ اندھیرے میں بھی وہ اس کے سیاہ اسکارف میں
دمکتے چہرے پہ لڑکتے آنسو دیکھ سکتی تھی۔ اسے بے اختیار ڈی جے یاد آئی جب وہ ان سے ناراض ہو کر اسٹڈی میں چلی گئی تھی۔ عائشہ، وہ دکھی دل سے کہتی اس کے ساتھ آ بیٹھی اور ہولے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ عائشہ نے ہاتھ نہیں چھڑایا، وہ بس اپنے گھٹنوں کو دیکھتی بے آواز روئے گئی۔ عائشہ یوں مت رو، وہ بچی ہے، اس نے یوں ہی کہہ دی وہ بات۔ مجھے پتا ہے تم کسی سے نہیں لڑ سکتی۔ بہارے ٹھیک کہہ رہی تھی، میں واقعی عبد الرحمن سے لڑی تھی، مگر صرف اس وقت جب میں بہت پریشان تھی۔ لیکن وہ میری وجہ سے واپس نہیں گیا، وہ ہماری وجہ سے کچھ نہیں کرتا، وہ سب کچھ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ لیکن میں کیا کرتی؟ مجھ سے آنے کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ کیا ہوا آنے کو؟ عائشہ نے بیگی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا تمہیں عبد الرحمن نے بتایا ہے کہ اس کا ایک بھائی بھی ہے؟ نہیں، وہ بری طرح سے چونکی۔ میں اور بہارے اپنے والدین کے ساتھ اناتولیا کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ 1 سال پہلے ہمارے والدین کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تو ہماری سب سے قریبی عزیزہ یعنی ہماری دادی ہمیں ادھر لے آئیں۔ یہ گھر آنے کا اپنا نہیں تھا، یہ گھر آنے کے والد کی ملکیت تھا۔ بعد میں یہ نسل در نسل چلتا میرے باپ اور پھر مجھ تک آیا۔ آنے کے دونوں بیٹوں نے اس سے اپنا حصہ نہیں لیا، آنے نے قانونی کارروائی کے بعد اسے میرے نام کر دیا۔ جب ہم یہاں آئے تھے تب یہاں صرف آنے اور عبد الرحمن رہتے تھے، مگر مجھے یاد تھا کہ آنے کا ایک اور بیٹا بھی تھا۔ تب آنے نے بہت دکھ سے بتایا کہ ان کا دوسرا بیٹا ہمارے آنے سے چند ماہ قبل گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ کیوں، کیسے؟ عبد الرحمن لا علم تھا، مگر آج سے 3 ماہ قبل مجھے کسی نے بتایا کہ وہ عبد الرحمن کے آفس میں جاتے دیکھا گیا ہے، اور یہ کہ وہاں سے کسی جھگڑے کی آواز آ رہی تھی۔ تب میں عبد الرحمن سے بہت لڑی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا بھائی کدھر ہے، مگر اس نے ہم سب سے جھوٹ بولا۔ آنے کو تو ابھی تک نہیں معلوم کہ عبد الرحمن اس کے بارے میں جانتا ہے، مگر اس کا بھائی کہاں گیا؟ یہی تو میں نے عبد الرحمن سے پوچھا تھا، مگر وہ کسی بات کا ٹھیک جواب دے تب نا۔ وہ کہتا ہے اس نے اپنے بھائی کو نہیں نکالا، وہ خود سب چھوڑ کر گیا ہے۔ پہلے تو ان دونوں کی بہت دوستی تھی، عبد الرحمن پانی کی طرح اس پہ پیسے بہایا کرتا تھا، پھر ایک دم سے وہ کیوں سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ آنے اس کو بہت یاد کرتی ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیسے ان کے لیے کچھ کروں۔ تم نے دیکھا ہوا ہے ان کے دوسرے بیٹے کو؟ جب میں 11 سال کی تھی تب آخری بار اسے اپنے سامنے دیکھا تھا، پتہ نہیں اب وہ کہاں ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ استنبول میں ہی ہے، مگر ہوٹل گرینڈ میں عمومی تاثر یہ ہے کہ وہ یونان چلا گیا ہے اور وہاں پہ ہوٹل گرینڈ کی چین میں کام کر رہا ہے، مگر یقین مانو یونان میں ہمارے ہوٹل کی کوئی شاخ نہیں ہے۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی، مگر اس کی آواز آنسوؤں سے بوجھل تھی۔ عائشہ، تم اور بہارے عبد الرحمن کی اتنی تعریفیں کرتے ہو، میں نے تم سے کبھی یہ نہیں کہا، مگر آج مجھے یہ کہنے دو کہ وہ استنبول میں خاصا بدنام ہے، لوگ اسے اچھا آدمی نہیں سمجھتے۔ میرا دل ان باتوں کو نہیں مانتا، لوگ مجھے بھی آ کر یہ باتیں کہہ دیتے ہیں، مگر میں جانتی ہوں کہ وہ بہت اچھا ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ واقعی بہت اچھا ہے، بس اس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے ہمارے ساتھ بہت غلط کیا۔ وہ عائشہ کی بات نہیں سن رہی تھی، اس کا دماغ اسی ایک نقطے پہ مرکوز ہو گیا تھا، عبد الرحمن پاشا کا ایک گمشدہ بھائی۔ کوئی بھی شخص یوں اتنا بڑا بزنس چھوڑ کر نہیں جاتا، کوئی تو بات تھی۔ بالآخر اسے عبد الرحمن کی ایک کمزوری مل گئی تھی۔ اب آئے گا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ حیا، صبح وہ عائشہ کے زور زور سے چلانے پہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے پریشانی سے عائشہ کو دیکھا جس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ بہارے گھر پہ نہیں ہے، وہ کہیں بھی نہیں ہے، ساری میری غلطی ہے، میں نے کل اس سے ڈانٹا تھا۔ عائشہ بس رو دینے کو تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے بستر سے نکلی تھی۔ باہر کھڑے گارڈ نے بتایا کہ اس نے بہارے کو باہر جاتے نہیں دیکھا۔ وہ پچھلے دروازے سے نکلی ہوگی، اس گھر میں ایک پچھلا دروازہ بھی ہے۔ عبد الرحمن کی عنایات، وہ ہر شے میں بیک ڈور رکھتا ہے۔ عائشہ تلخی سے بڑبڑاتی اس کے ساتھ باہر نکلی۔ عائشہ، مجھے پتا ہے وہ کدھر ہوگی۔ اسے یقین تھا کہ وہ سمندر پہ ہوگی۔ جب وہ اس ویران ساحل پہ پہنچی تو وہ انہیں دور سے ہی نظر آ گئی۔ وہ وہیں اس پتھر پہ بیٹھی تھی جہاں وہ تینوں کل چٹائی ڈالے بیٹھی تھی۔ اس کے گھنگریالے بال ہوا سے اڑ رہے تھے اور وہ خالی خالی نگاہوں سے سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں سیپ اور دوسرے میں چھرا تھا۔ بہارے، عائشہ بمشکل آنسو روکتی بھاگتی ہوئی بہارے کے گلے لگ گئی۔ تم ایسے کیوں آ گئی؟ میں اتنی پریشان ہو گئی تھی۔ بہارے نے ویران سی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑی سیپ عائشہ کے سامنے کی۔ عائشہ، میرا سیپ پھر خالی نکلا۔ اس نے بہت دکھ سے سیپ کھول کر دکھائی۔ تم میرے سارے موتی لے لینا، میں انہیں اب بازار میں نہیں بیچوں گی۔ تم حیا کی 3 موتی بھی لے لینا جو اس کے کزن نے دیے تھے، مگر اب تم روگی نہیں۔
نہیں عائشہ، بہار نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا موتی کھو گیا ہے، وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ حیا بہار کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھی اور اس کے گیلے ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی، چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے، اور آج تم نے کھوئے ہوئے موتی سے ہار مان لی۔ بہار نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا، وہ جیسے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اپنے دکھ میں دوسرے کا دل نہیں دکھاتے بہارے، میں تمہیں بالکل ویسے ہی نیکلس لا دوں گی، پرومس۔ اور پھر شام میں اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اس نے عائشہ سے کہا کہ جب عبد الرحمن کا فون آئے وہ اسے بتائے۔ جب اس کا فون آیا تو عائشہ نے کارڈ لیس اس کو تھما دیا اور خود دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ السلام علیکم، وہ بہت دھیمی آواز میں بولی تھی۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ وہ جیسے بہت حیران ہوا تھا۔ جی وہ مجھے کام تھا۔ اسے یاد تھا کہ آخری دفعہ اس نے جب عبد الرحمن کو کام کہا تھا اس کا نتیجہ بہت بھیانک نکلا تھا، مگر اب وہ اسے ایک اور موقع دے رہی تھی۔ کہیے، آپ کو ہم سے بات کرنے کا خیال صرف کام کے وقت ہی آتا ہے؟ مگر کہیے۔ دل تو اس کا چاہا کہ فون دیوار پہ دے مارے، مگر برداشت کر گئی اور ساری بات کہہ سنائی۔ آخر میں بولی، آپ مجھے اس شاپ کا نام بتا سکتے ہیں جہاں سے آپ نے وہ نیکلس لیا تھا؟ وہ میرا گفٹ تھا، سو مجھے ہی دوبارہ لینا چاہیے، لیکن چونکہ میں ابھی ملک سے باہر ہوں تو میرا بندہ اس شاپس کے واچر آپ کو دے جائے گا۔ آپ جواہر کے اس شاپ سے وہ نیکلس خرید کر بہارے کو دے دیجیے گا۔ السلام علیکم، بے لچک اور خشک انداز میں کہہ کر اس نے فون رکھ دیا تھا۔ حیا نے ایک متنفر نگاہ کارڈ لیس پہ ڈالی اور تہیہ کیا کہ آئندہ وہ کبھی اس شخص سے دوبارہ بات کرنے کی زحمت نہیں کرے گی۔ اس کا خیال بہت جلد غلط ثابت ہونے والا تھا۔ ہوٹل گرینڈ کا ملازم اگلی صبح واؤچر لے کر آیا، مگر تب جب وہ تینوں استنبول جانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ عائشہ کو بینک میں کوئی کام تھا، سو وہ اور بہارے اس کے ہمراہ چل رہی تھیں۔ حیا نے واؤچرز لے کر کمرے میں رکھے، مگر فیری کے لیے روانہ ہوتے وقت وہ انہیں اٹھانا بھول گئیں۔ سو استنبول آ کر وہ جواہر نہیں گئی۔ نیکلس پھر کبھی خرید لے گی، کیونکہ اس میں پیرونا تو بہارے کا موتی ہی تھا، جو جانے کب نکلے۔ مگر سوانجی کے ڈورم میں جا کر وہ اپنا پزلز باکس اٹھا ضرور لائی تھی۔ وہ صبح کی کلاسز کا ٹائم تھا اور ڈورم خالی پڑا تھا، سو نہ وہ کسی سے خود ملی نہ ہی کسی سے سامنا ہوا۔ اس کی اسپرنگ بریک ختم ہو گئی تھی، مگر ابھی وہ اس سے اوپر 2-3 دن کی چھٹی کر سکتی تھی۔ پزل باکس اور چند ضروری چیزیں لے کر جب وہ باہر آئی تو عائشہ کے کاموں میں اسے اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ استقلال اسٹریٹ جا سکتی۔ وہ دوپہر تک ہی واپس آ گئے۔ اپنا پزل باکس اس نے احتیاط سے الماری میں کپڑوں کے نیچے رکھا، اب اس نے جلد از جلد اسے کھولنا تھا۔ رات وہ عائشہ اور بہارے کے سونے کے بعد پزل باکس نکال کر دبے قدموں میں چلتی باہر آئی۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑے اس نے کوٹ بار کی سلائڈز اوپر نیچے کرنا شروع کیا۔ پہلے اس نے عائشہ لکھا، مگر باکس جامد رہا۔ اسے یہی توقع تھی، یقیناً باکس لیتے ہی خریدار نے پاس ورڈ بدل دیا ہوگا۔ پھر اس نے یانگین لکھا، جو آگ کو ترکی میں کہتے ہیں۔ باکس جوں کا تو رہا۔ اسے یہی امید تھی، اب اسے وہ کرنا تھا جس کی طرف ہیراکلیٹس کا قول اشارہ کر رہا تھا، آگ، اصلی والی آگ۔ اس نے ماچس اٹھائی اور تیلی سلگا کر باکس کے قریب لائی، مگر آنچ لکڑی کو سیاہ کرنے لگی اور شعلہ تیلی کو کھا کر اس کی انگلی تک پہنچنے لگا تو اس نے جھنجھلا کر تیلی پھینکی۔ چند لمحے وہ کچھ سوچتی رہی، پھر باکس لیے باہر آئی۔ لیونگ روم کا آتش دان سرد پڑا تھا۔ اس نے نوب پھیر کر آگ لگائی تو مصنوعی لکڑیوں والا ہیٹر جل اٹھا۔ وہ باکس کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے اس جگہ کے قریب لائی جہاں صرف دہکتے انگارے تھے، شعلے نہ تھے۔ ہیٹر کی تپش اس کی انگلیوں کو چھونے لگی۔ وہ ضبط کر کے باکس پکڑے بیٹھی رہی۔ بار بار نگاہوں کے سامنے وہ تکلیف دہ رات ابھرتی تھی، الاؤ، کھولتا مایا، دہکتی سلاخیں۔ اس نے سر جھٹک کر توجہ پزل باکس کی طرف مرکوز کی۔ اس نے اسے ذرا ترچھا پکڑ رکھا تھا، یوں کہ اس کے دو اطراف انگاروں کے سامنے تھی۔ جو طرف ذرا زیادہ سامنے تھی اس پہ حروف ابھرنے شروع ہو گئے تھے۔ حروف بلکہ الفاظ، فقرے۔ اس نے حیرت سے باکس کی اس سائڈ کو دیکھا جس کا رنگ تپش کے ساتھ سیاہ ہو رہا تھا اور اوپر سنہری سے الفاظ ابھر رہے تھے۔ وہ شاید لاشعور طور پہ کسی 6 حرفی لفظ کی توقع کر رہی تھی، مگر یہاں تو… حیا نے باکس آنکھ سے ہٹا کر دیکھا۔ اس پہ لکھے 2 فقرے واضح تھے۔ وہ کوئی نظمیہ شعر تھا۔ Marked on Homer's doubt, I stick with twine sprouts. ہومر کے شبہات پہ نشان زدہ ایک چھڑی جس کی 2 نوکیں ہوتی ہیں۔
وہ ابھی ان الفاظ پہ ٹھیک سے الجھ بھی نہ سکی کہ اس کی نگاہ اس سیاہ ہوتی طرف سے متصل طرف پہ پڑی جو ذرا سی تپش اس جگہ کو ملی تھی۔ اس نے وہاں چند ادھورے حروف ظاہر کیے تھے۔ حیا نے وہ طرف آنکھ کے سامنے کی۔ ادھورے الفاظ مکمل ہو کر ایک شعر میں ڈھل گئے۔ راؤنڈ دا ایمرلڈ کروسیفائڈ اینڈ دا فریڈم پیٹریفائڈ، مصلوب زدہ زمرد اور ٹھہری ہوئی آزادی کے گرد۔ کسی احساس کے تحت اس نے تیسری متصل دیوار کو آنچ دکھائی۔ باکس کی تیسری طرف بھی کسی جادوئی اثر کی طرح سیاہ پڑنے لگی اور اوپر جیسے کوئی اندھیکا قلم سنہری روشنائی سے لکھنے لگا۔ Snapped there a blooded pine, split there some tears divine۔ ادھر خون میں ڈوبا صنوبر چٹکتا تھا اور آفاقی آنسو بکھرتے تھے۔ اب کوٹ بار سے متصل دو دیواریں اور تیسری جو کوٹ پار کے بالکل متوازی تھی حروف سے بھری جا چکی تھیں۔ باقی اوپر ڈھکن کی سطح جہاں ہیراکلیٹس کا قول لکھا تھا رہ گئی تھی، یا پھر نچلی طرف۔ اس نے دونوں کو آنچ دکھائی مگر کچھ نہ ہوا۔ اب صرف کوٹ بار والی طرف بچی تھی۔ حیا نے احتیاط سے اس کو انگاروں کے قریب کیا۔ جیسے جیسے تپش لکڑی کو چھوتی گئی، کوٹ بار کے 6 چوکھٹوں کے اوپر ایک شعر ابھرتا گیا۔ A love lost in symbolic smell, under which the lines dwell۔ علامتی خوشبو میں ایک پیار کھو گیا جس کے نیچے لکیریں رہتی ہیں۔ پزل باکس کا آخری شعر، 8 مصروں کی نظم مکمل ہو گئی تھی۔ اب یہ نظم کس طرف اشارہ کر رہی تھی یہ اس کو ابھی سوچنا تھا۔ پہلی بار اسے بری طرح سے معتصم کی کمی محسوس ہوئی تھی۔